الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج 15 رمضان 1441 بروز جمعہ 15ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ اس پارے کے اندر سورہ اسراء یا بنی اسرائیل اور اس کے بعد پھر سورہ الکہف کا کچھ حصہ سورہ اسراء میں کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معراج کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لے کے جایا گیا، اور مسجد حرام سے پھر بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں، اسرا رات کو چلنے کو کہتے ہیں، رات کے وقت، اور لیلن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ بیان فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو تھوڑے سے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اضافت عبودیت جو ہے وہ اپنی طرف کی ہے کہ وہ میرا بندہ محمد علیہ السلام، ان کو میں نے مسجد حرام سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دور ہے، اس کا نام بیت المقدس ہے، تو اس کو اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد بیت اللہ سے دور تھی، اس لیے مسجد اقصی تک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو سیر کروائی، تو یہ اسراء کہلاتی ہے۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سفر 2 حصوں میں کرایا گیا، ایک حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، بیت المقدس تک، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہاں اسراء کا ذکر ہے، یعنی بیت المقدس تک کا ذکر جو ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اسی لیے اسراء اور معراج کہا جاتا ہے اس سفر کو۔ تو یہ اسراء ہے، اور سورہ النجم میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، باقی جو معراج کا ذکر ہے وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور کچھ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفاصیل احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ 50 راتوں کا ہے، 40 راتوں کا ہے، 1 مہینہ اور 10 دن، 1 مہینہ اور 10 دن کا سفر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
رات کے ایک حصے میں، یعنی تھوڑا سا حصہ، وہ کتنا تھا اس کا نہیں بتایا گیا کہ وہ اتنا ہے، یہ ہے کہ ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، آپ کو فرشتے لے کے جاتے ہیں بیت اللہ میں، بیت اللہ سے پھر آپ کو براق پر سواری کرائی جاتی ہے۔ براق کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ تا حد نگاہ اس کی جو ہے وہ ایک قدم پڑتا تھا، اتنی وہ تیز رفتار سواری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسراء کرایا گیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج جو ہے وہ جسمانی ہوا ہے، خواب میں نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں یہ ہوا ہے تو یہ بات بے بنیاد ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جسم کے ساتھ جو آپ کو دیا گیا تھا، اور آپ بحالت بیداری میں جو ہے وہ بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، اور بیت المقدس میں جا کر پھر آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ بیت المقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو وہاں اکٹھا کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر مجھے جبریل نے جو ہے وہ 2 پیالے پیش کیے، ایک کے اندر شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ تھا، دونوں میں سے جو چاہو اختیار کر لو، تو میں نے دودھ والا پیالہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، کہا گیا کہ آپ نے فطرت پہ عمل کیا، یعنی فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، اور شراب جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے، شراب اختیار نہیں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر یفعل ما یرید، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ وہاں پر سب انبیاء کو اکٹھا کیا، اور ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف بخشا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز پڑھائی، اور آپ کو امام الانبیاء کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ جو مقام آپ کو اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، اور کل قیامت والے دن بھی جو مقام اللہ سبحانہ و تعالی نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے وہ کسی اور نبی کو نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے جو ہے وہ 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو دربان پوچھتا ہے بھئی کون؟ کہا گیا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جی محمد۔ آپ آئے ہو، دی بلایا گیا ہے۔ اس طرح پہلا آسمان کھلے کا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان کا، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا تک۔ اب سدرۃ المنتہا تک قرآن بھی بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس سے آگے نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میں آگے گیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتلایا ہے کہ نبی جو ہے اس سے آگے گئے۔ عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے پاس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہیں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نماز کا تحفہ دیتا ہے کہ 50 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار کہنے پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو کم ہوتی گئی حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ابھی اور کم کروانے کی کوشش کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا بھئی میں نہیں، اب اس سے کم جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آتا کہ میں جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یبدل القول لدی، میری بات جو ہے وہ بدلتی نہیں، نماز جو ہے وہ 5 پڑھو گے تو 50 کا ثواب میں دوں گا۔
لیکن افسوس کہ وہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا نماز کا، آج امت مسلمہ اس کو بھی چھوڑے ہوئے ہے۔ کوئی ایک پڑھتا ہے، کوئی دو پڑھتا ہے، کوئی تین پڑھتا ہے، کوئی چار پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی شخص جمعہ پڑھنے کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال 5 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر فرض کی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس مکہ جو ہے وہ تشریف لے آئے، صبح اٹھ کر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے وہ ماننے پہلے بھی نہیں مانتی تھی، اب بھی جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا، بلکہ جا کر صحابہ کرام کو بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے بھئی بات سنو، اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں راتوں رات جو ہے میں یہاں سے بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں، مکہ سے گیا اور بیت المقدس اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں، تو کیا مان لو گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھئی یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے، 40 راتوں کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے، 40 جانے کے 40 آنے کے، تو بہت جو ہے وہ لمبا سفر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی بات سنو، پھر جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارا جو یار ہے، جس کی تم جو ہے وہ گیت گاتے ہو، گنگاتے رہتے ہو ہر وقت، اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد نے یہ بات کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو میں یہ اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے ہیں اور وہاں سے راتوں رات واپس آئے ہیں، بلکہ میں اس سے بھی آگے اور جو ہے وہ جو کہیں وہ میں ان کی بات کی تصدیق کروں گا۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کر دیا گیا۔ پھر اس وقت احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی تفصیل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے پردے جو تھے وہ جو حائل تھے وہ ختم کر دیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر جو ہے وہ بتاتے رہتے کہ جو پوچھتے وہ آپ ان کو بتاتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ معجزہ وہ چیز ہے جو خارق عقل ہو، عقل میں نہ آتی ہو، عقل سے ماورا ہو، ایسا عمل، ایسی بات جو عقل تسلیم نہ کرے لیکن وہ صادر ہو چکا ہو۔ اور نبی کے ہاتھ پہ اگر ایسی خارق عقل کوئی بات صادر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی خارق عادت کسی جو ہے وہ عام انسان کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کرامت میں کسی ولی کا دخل نہیں کہ جب چاہے وہ صادر کر دے، جب چاہے کرامت دکھلا دے، اور معجزے کے اندر کسی نبی کا دخل نہیں کہ جب چاہے وہ نبی معجزہ صادر کر دے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کا سفر کروایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آگے الذی بارکنا حولہ، جس میں ہم نے جو ہے وہ برکتیں اس کے ارد گرد رکھی ہیں۔ کیا برکتیں تھیں؟ انبیاء وہاں پر جو ہے وہ بہت آئے، وہاں پر ہی مدفون ہیں، تو یہ بابرکت علاقہ ہے شام کو جو ہے وہ سارے کا سارا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا کہ کیوں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ اسراء کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر 2 دفعہ جو ہے ان کے اوپر جو ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تم 2 بار جو ہے زمین میں فساد کرو گے، اور دونوں بار جو ہے ذلیل و رسوا ہوگے، تم پر جو ہے وہ غیر غالب آ جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ تو یہ دونوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا بنی اسرائیل نے، تو وہ بادشاہ ٹیٹس جو تھا
اس نے آ کے ان کا تخت و تاراج کیا، ان کو مارا، قتل کیا، تو یہ دونوں دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان عدتم عدنا، اگر پھر تم ایسا کام کرو گے، ایسا عمل کرو گے، فساد اور خرابییں، تو پھر جو ہے وہ ہماری سزا بھی دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے، ان کو جو ہے وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا۔ پہلے فیصلہ جو ہے اللہ نے جو ہے وہ سنایا کہ بھئی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز یہاں پر بیان فرمائی وہ ہے والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف کا لفظ بھی نہ کہو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو اچھی بات، ادب سے، احترام سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تواضع ان کے سامنے کرتے رہو، اور جو ہے وہ محبت کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے دعا یہ کیا کرو اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ پر ترس کھایا تھا، اے اللہ آج ان دونوں پر تو رحم کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ان دو آیتوں کے اندر اپنے بندوں والدین کا، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کا ادب کرو، احترام کرو، ان کو کوئی اف کا لفظ تک نہیں کہنا۔ اف جو ہے وہ یہ بہت دور کی بات ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کو جو ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کے جو ہے وہ ملکوں کے اندر بھی اولڈ ہاؤسز کھل چکے ہیں۔ یہ یورپ سے درآمد شدہ ہے، یورپ کے اندر تو یہ تھا ہی تھا، ان کو والدین کی قدر نہیں تھی۔ تو آج مسلمان ممالک کے اندر بھی جو ہے اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد دین کے علم سے بے بہرا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ والدین کا کیا جو ہے اللہ کے یہاں مقام ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اولڈ ہاؤسز اب جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر بھی کھلنا شروع ہو چکے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور والدین کو ان کی خدمت کرنے کی بجائے وہ جا کر ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص نے پوچھا کہ میرے اقرباء میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے کون جو ہے وہ میری حسن سلوک کا زیادہ جو ہے وہ مستحق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ پھر جو ہے وہ تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اور پھر اس نے پوچھا تو پھر فرمایا، چوتھی دفعہ جا کر، یعنی 75% جو ہے وہ ماں کو حق دیا کہ ماں کی خدمت کرو، اور جا کر چوتھے نمبر پر جا کر پھر فرمایا کہ تیرا والد جو ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے وہ تیری جنت کا ایک دروازہ ہے، تو دیکھو تم جو ہے وہ اس دروازے کو کھلا رکھتے ہو کہ بند کر لیتے ہو، تو والدین کی خدمت کر کے جنت کو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قدموں کے نیچے جنت آ گئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت کو کما لو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر کے تہجد کا ذکر کیا ہے کہ بھئی تہجد جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تہجد کی نماز تھی یہ فرض تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے وہ معمول تھا کہ اگر آپ ایک عمل کرتے تو اس پر مداومت کرتے، ہمیشگی کرتے، اس کو بھی چھوڑتے نہیں تھے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیتے ہوئے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو تہجد پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے کل قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ فرمایا جب اذان ہو جائے تو جس طرح مؤذن کہتا ہے وہی اس کا جواب دو، الا حی علی الفلاح حی علی الصلاح جو ہے وہ اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور اس کے بعد جو ہے وہ درود پڑھو، اور درود کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو، میرے لیے وہ وسیلہ مانگا کرو، ثم صلوا لی الوسیلہ، میرے لیے وسیلہ طلب کرو اللہ سے۔ تو وہاں پر فرمایا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ اس دعا کے اندر ہے کہ پھر جو ہے وہ میرے لیے جو وسیلہ ہے وہ طلب کیا کرو اللہ سے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جو کل اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کا، مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ معجزات کا مطالبہ کیا، جیسا پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو صادر کر دیتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اس وقت تک ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو زمین سے کوئی چشمے جو ہے، یہ مکہ جو ہے اس کے اندر چشمے نہیں ہیں، مکہ جو ہے سرسبز و شاداب علاقہ نہیں ہے، چشمے والا نہیں ہے، تو یہاں سے کوئی چشمہ جو ہے وہ نکال دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے کوئی باغ ایسا ہو اس میں سے درمیان سے جو ہے وہ نیچے سے نہریں چل رہی ہوں، وہ ہمیں دکھا دو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر ہم سے کوئی آسمان سے ٹکڑا، جیسے تو کہتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے گا، بعد آ جاؤ تم مومن بن جاؤ، تو اب عذاب جو ہے وہ آسمان سے گرا کے دکھاؤ کچھ۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لے آؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا پھر جو ہے وہ سونے کا تیرا گھر بن جائے، یا جو ہے تو آسمان پر چلا جائے۔ اور پھر فرمایا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم تیرے اوپر جانے پہ ہی نہیں بس کریں گے کہ مان لیں گے بھئی ٹھیک ہے اوپر چلا گیا تو، اور جو وہاں سے کوئی کتاب ایسی لے کے آ، خط لے کے آ جس کو ہم پھر خود اپنے ہاتھ جو ہے وہ پڑھے کم۔ تو سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ بات کہو میں جو ہے وہ ایک انسان ہوں، قل کہہ دو سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف اپنے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور بشر ہوں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ باور کرایا کہ بھائی جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں اور لیکن رسول ہوں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، تو انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان اس لیے جو ہے وہ قبول نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بشر ہے، تو بشر ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے علت پیش کی کہ بشر رسول نہیں بن سکتا۔ لیکن آج جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر ماننے پہ تیار نہیں۔ ان کا اعتراض یہ تھا یہ کہ بشر ہے، کوئی فرشتہ ہو، تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، بشر نہ بنا، ہم زمین پر بشر رہ رہے تھے تو اس لیے ہم نے بشر کو رسول جو ہے وہ، اگر فرشتے یہاں پر ہوتے، نوری مخلوق ہوتی تو ہم بھی جو ہے نوری مخلوق میں سے بھیجتے، فرشتہ کوئی رسول بنا کر بھیج دیتے۔
تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں ہیں۔ سبحانہ و تعالی اور پھر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر عبادت کرنے نہیں دی جاتی، تو اس لیے ہم آتے ہیں، کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جو ہے یہ کتا ہے، یہ ساری اٹکل پچو ہیں جو ہے وہ باتیں بنا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، کوئی کہتا ہے جی 7 ہے، 8واں کتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تو ان کو کہہ دو کہ ان کی تعداد جو ہے میرے اللہ کے علم میں ہے۔ تو اب یہاں پر جو تعداد ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کی ہے، تو کسی حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ ان کی تعداد کتنی، ہمیں بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ چند نوجوان تھے تو نوجوان جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر چلے گئے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند دے دی اور وہ وہاں رہے۔ اور پھر یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کتا بھی جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ بھائی اس وَلَبِثُوا 300 زادوا 9، وہ 309 سال رہے، 309 سال۔ اب کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی 300 سال تھے، 9 سال جو ہے وہ اس لیے ہیں کہ اگر قمری سال بنائے جائیں تو 309 سال بنتے ہیں، اور شمسی سال بنائے جائے تو 300 سال بنتے ہیں، تو 309 سال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وزدادوا، تو 9 سال
سال تک وہ اس کہف میں رہے، اس غار کے اندر رہے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کو کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. وہ وہاں سے ایک کو بھیجا کہ بھائی جاؤ کہ جا کے کھانا لانے کے لیے، کھانا جو ہے وہ کوئی اچھا لے کے آنا اور حلال کھانا لے کے آنا. وہاں پہ وہ پہنچے. قبر کے اوپر مسجد بنائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا دی. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں منع فرمایا ہے کہ یبنى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اسی سے کہ یبنى علی القبر، قبر کے اوپر کوئی عمارت قائم کی جائے، قبر کے اوپر کوئی گنبد بنایا جائے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. تو اس طرح یہ بات صحیح نہیں. ذوالقرنین کے بعد اور جو ہے وہ کون سا ایسا شخص ہے جو دنیا وہ گھوما ہے اور گیا ہے، تو اس کے متعلق بتایا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ بات نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جائے انشاءاللہ کہنا تو پھر